السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا کا نظام اور قانون یہ ہے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ نے کائنات کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے کہ جو بھی کائنات میں چیز وجود میں آتی ہے اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ بلند و بالا، بڑے بڑے درخت جتنے بھی آسمان کو چھو جائیں، ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ درخت زمین پہ لیول ہو جائیں گے۔ بلند والا پہاڑ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بلند والا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند اور زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ہر ستارہ ڈوبنے والا، فنا ہونے والا اور ختم ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے علاقے میں 2-4 ہفتوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل میتیں ہو رہی ہیں، جنازے ہمارے کاندھوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ ان میت اور ان جنازوں کے موقع پر ہم مسلمانوں کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ آخر اللہ کے بندے ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے اللہ کے قریب ہو گئے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، شادی بیاہ میں غمی اور خوشی میں ساتھ رہنے والے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور اپنی آخری آرام گاہ، اپنی آخری منزل قبر میں جا کر کے دفن ہو گئے۔ آخر جانے والا ہم زندہ رہنے والوں کو بہت سارا پیغام دے جاتا ہے۔ ہر جنازہ ہمیں چیخ چیخ کر کے پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، تیاری کر لو۔ ہر میت، ہر جنازہ، چاہے عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو، ہر جنازہ اگر اسے زبان دیا جائے، چند سیکنڈ بولنے کی طاقت اگر اللہ کی طرف سے اسے دی جائے، تو جتنے بھی میت کو دیکھنے والے آئیں گے وہ میت چیخ چیخ کر کے کہے گی کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ موت کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور انسان کی جو حقیقت ہے، موت کے وقت جو انجام اور حالت ہوتی ہے، اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا، تاکہ انسانوں کے ذہن و دماغ میں دنیا کی محبت ختم ہو جائے۔ انسان جو دنیا کے اندر غرور میں پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے اور گناہوں کی سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور انسان کم سے کم موت کو یاد کر کے سدھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہمارے ذہن و دماغ سے، آج ہمارے دل و دماغ سے موت کا تصور اور موت کی حقیقت ختم ہو گئی۔ لوگ جنازہ دیکھنے کو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی رسم پوری کرنے کو جا رہے ہیں۔ کہیں گاؤں میں میت ہو گئی، لوگ جا رہے ہیں جنازہ دیکھنے کو، پوچھ رہے کب دفن کریں گے، پوچھ رہے بیٹا کب آنے والا ہے، لیکن اس میت سے عبرت لینے کا موقع نہیں ہوتا۔ اس میت سے جانے والے انسان سے ہم کیا عبرت لیں؟ ایک دن جنازہ آج ہمارے پڑوس کا پڑا ہوا ہے جنازہ، کل میرا جنازہ میرے گھر کے آنگن میں پڑا ہوا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، میری حالت کیا ہوگی؟ لوگ
جنازے کو دیکھ کر بجائے عبرت لینے کے وہاں پر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. افسوس کا المیہ میرا اور آپ کا سب کا یہی عالم ہے اور یہی حالت ہے. میرے بھائیوں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب بھی جنازہ کسی کا تیار ہوتا، جب بھی کوئی دنیا سے چھوڑ کر کے چلا جاتا، جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو میرے پیارے حبیب بار بار اپنے صحابہ کو موت کی یاد دلاتے، بار بار ارشاد فرماتے اذکروا ذکر حازم اللذات، اے لوگوں لذت کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑنے والی، خواہشوں کو نیست و نابود کرنے والی، انسان کی تمنا اور ارادوں پر پانی پھیرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو. جب بھی جنازہ ہوتا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میت کو دفن کرتے اس کے بعد مختصر نصیحت ضرور فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اسے ضرور ایک نہ ایک جانا ہے. اب اپنے انجام کی فکر ہر انسان کو کرنی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند اس انسان میں اس دنیا میں اگر کوئی ہے، سب سے چالاک اگر کوئی اس دنیا میں انسان ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے چالاک آدمی، سب سے ہوشیار آدمی، سب سے ذہین آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو موت کی تیاری اور موت کی آخرت کے لیے تیاری کر لے. اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے میرے بھائیو. بڑا مالدار بھی مرتا ہے مسلمان تب بھی اسے وہی مٹی ملتی ہے، یا بڑی چھوٹا پٹی میں مرنے والے انسان کی لہو سے وہی مٹی ملتی ہے. دونوں کی منزلیں ایک ہیں، دونوں کا آخری انجام ایک ہے. جس مٹی سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن ہوا ہے. اب وہ مالدار انسان بڑا چالاک ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہوگا، وہ غریب انسان بڑا چالاک ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بدلائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہوگا اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہوگا. میرے بھائیوں افسوس کا المیہ ہے آج ہم نے اپنے کاندھوں پر نہ جانے کتنی جنازے اٹھائے، کتنی نماز جنازہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس جگہ کل میں بھی سونے والا ہوں، اس جنازے کے تابوت میں میں بھی سونے والا ہوں. بے یار و مددگار، بے سہارا و لاچار، نہ حرکت کر سکتا ہوں، نہ زبان سے کچھ بول سکتا ہوں، نہ اپنی تکلیف کا مداوا کر سکتا ہوں، نہ اپنے دکھ درد کو سنا سکتا ہوں، نہ میں اپنے غم و حالات کو لوگ گھر کے حالات کو سنا سکتا ہوں کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے. میرے اوپر یہ ہے میرے بھائیوں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موت کے وقت مہلت نہیں دی جاتی. تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موت کو ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلے انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت موت آتی ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت سے کہا. ماں کے پیٹ میں جنم لینے کے بعد جب ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں جب کوئی نطفہ بڑھتا ہے 40 دن کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، روح کے ساتھ ساتھ موت بھی ڈالی جاتی ہے. جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو جیسے روح رہتی ہے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ موت بھی لگتی ہے. ایک دن اس کی روح ختم ہو کر کے دوسرے نمبر پر موت ایڈجسٹ کی جاتی ہے. میرے بھائیو یہ اللہ کا قانون ہے. جتنے ہم لوگ ہیں ایک دن مریں گے. اس دھرتی میں اب جتنے لوگ سانسیں لے رہے ہیں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہماری سانسیں بھی رکھا دی جائیں گی اور ہم بے یار مددگار ہوں گے. میرے بھائیو موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم نے موت کو معمولی سمجھ لیا. میں نے وہی کہا آج ایسا لگتا ہے کہ جنازے کو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی رسم اور رواج پوری کرنے جا رہے ہیں اور لوگ دفن کرنے کو قبرستان جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی رسم و رواج پورا کرنے کو جا رہے ہیں. ایک مرا اس کو دفن کرو، اس کو کفن پہناؤ، اس کو غسل دو اور جا کر کے مٹی میں دفن کر کے آؤ. ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں نے اسے روٹین ورک بنا لیا ہے، ایک رسم و رواج بنا لیا ہے. میرے بھائیو ایمان لینے کی ضرورت ہے. میں کیا اور آپ کہاں؟ آئیے ہم صحابہ کی زندگی کو ذرا ٹٹولیں. کون صحابہ میرے بھائیو؟ ہم صحابہ کے پیر کے جو ناخن ہیں اس پر جو دھول لگی ہے اس دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ کا اتنا بلند مقام جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی رضامندی کا پروانہ سنا دیا اور سارے صحابہ انشاءاللہ کل قیامت کی دن جنت میں جائیں گے۔ وہ صحابہ اتنا موت سے ڈرتے، اتنا موت سے خوف کرتے، آج ہمارا اور تمہارا ان کے ناخن پر لگے ہوئے خون کے برابر بھی خوف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے وہ بھلا دیا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے موت کے تصور کو اور موت کی حقیقت کو اتنا بھلا دیا ہے۔ ہم نے زندگی میں ہزاروں جنازے اٹھائے، ہزاروں جنازوں کو کھانا دیا، لیکن کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میرا جنازہ بھی کسی کے کاندھے پر ہوگا۔ میرے بھائیو، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ موت یاد آ گئی میرے بھائیو، ہماری زندگی کا رویہ سدھر جائے گا، ہماری زبانوں سے گالیاں بند ہو جائیں گی، ہم کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے، ہماری زندگی سے ٹریک پر چلیں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں خوشی محسوس ہوگا۔ میرے بھائیو، آئیے سمجھاتے ہیں موت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو صاف بیان فرما دیا کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ میرے بھائیو، موت یعنی سکرات کا جو عالم ہے، موت آنے سے پہلے، موت کہتے ہیں انسان کی روح کو جسم سے نکالنا۔ جیسا انسان اپنے جسم سے کپڑا نکال کر کے ہینگر میں ٹانگتا ہے، برہنہ ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کہتے ہیں روح کو، یہ جو بوڈی ہے، بوڈی سے، جسم سے روح کو نکال کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا دینا، اسے کہتے ہیں موت۔ اس موت سے پہلے، کپڑا نکالنے سے پہلے ہم بٹن نکالتے ہیں، اس کے بعد کپڑے کو سر سے نکالتے ہیں، پھر کپڑا ہینگر میں ٹانگتے ہیں۔ اسی طرح موت آنے سے پہلے، اس روح کو نکالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سکرات کے عالم میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سکرات کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ قاف کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سکرات کی یہ حقیقت سچی ہے، سکرات ہر انسان کو آنی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ آرام دہ گدوں میں سونے والا ہو یا مٹی کی زمین پر رہنے والا اور سونے والا کیوں نہ ہو، ہر نبی کو موت کا، سکرات کا عالم سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد جو صحابہ آئے ان کو بھی سکرات کے عالم سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد بڑے بڑے قطب ابدال، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہو یا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ کے ولی جو دنیا میں آئے اور ابھی اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ہر انسان کو سکرات کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ سکرات کا مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کوئی کپڑا اٹھا کر کے باہر رکھ دینا، جیسے کپڑا نکالنے میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکرات کا عالم یہ ہے کہ روح نکال کر کے اللہ کے دربار میں خریدے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سنیے سکرات کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے اب ہم جتنے بھی زندہ ہیں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، موت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ موت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ موت حقیقت ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ اس وقت کہا، اے صحابہ، میں اور آپ اب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا، اس وقت کہا 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ کہنا تھا، سارے صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ اس زمین پر نہیں رہے گا۔ صحابہ کو موت کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بغل میں تھا، آپ کا حجرہ بغل میں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحابہ اتنا زور سے رونے لگے، اتنا چیخے مار کے رونے لگے، قریب تھا کہ ان کے رونے کی آواز سے مسجد کی چھتوں پر پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، موت حقیقت ہے، صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور موت ایسی حقیقت ہے کسی بھی مذہب والا اس کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمانوں کو موت کے وقت عالم سکرات کا کیا عالم ہوتا ہے ذرا میرے بھائیوں سنیے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، اس کائنات کا سب سے بہترین انسان، اس کائنات کا سب سے لاڈلا انسان، اس کائنات میں اگر کوئی اللہ کا محبوب ترین انسان تھا، اگر کوئی اللہ کا مقرب انسان تھا، اللہ کا بہت چہیتا جسے ہم جگری کہتے ہیں، لاڈلا کہتے ہیں، اگر کوئی وہ انسان تھا تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے حبیب کو بھی سکرات کے عالم سے گزرنا پڑا اور سکرات کی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ صحیح البخاری کی حدیث سنیے، بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی تکلیف آئی، سکرات کی جو تکلیف آئی، میرے نبی کو بھی وہ تکلیف
तकलीफ से गुजरना पड़ा, मेरा और आपका क्या शुमार है? हम किस खेत के कागज मूली हैं कि हमको तकलीफ नहीं आएगी? मेरे आखिरी पैगंबर, अगर अल्लाह का इरादा होता कि किसी इंसान, एक इंसान को दुनिया में सकरात का आलम से हम नहीं गुजारेंगे, तो अल्लाह अपने महबूब को सकरात के आलम से नहीं गुजारते। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा सकरात के आलम से हर इंसान को गुजरना है, चाहे वक्त का नबी हो, चाहे वक्त का कुतुब अब्दाल क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मौत का वक्त आया, सकरात का वक्त था, तो आपका सर जो है मेरी रानों पर था। आपकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सकरात का आलम था, मेरे भाइयों जरा गौर से सुने, मेरे प्यारे हबीब आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौत तारीखी है, मेरा और आपका क्या अंजाम होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमारी मौतों के साथ बेहतरी का मामला फरमाए, अल्लाह हमें अच्छी मौत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सकरात का आलम था, मौत के जाने का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक, उनका सर मुबारक मेरी राहों पर रखा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पहाड़ मेरी राह पर रख दिया गया हो, कोई बड़ा पहाड़ मेरी राहों में रख दिया गया हो, कितनी तकलीफ होगी मेरे प्यारे पैगंबर को। उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती है, उसके बाद मुझे तसल्ली हुई कि जब इतने प्यारे पैगंबर को सकरात की तकलीफ हो सकती है, हम इंसानों को तकलीफ होने में कोई शुबा नहीं है। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा फरमाती है, मेरी राहों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर रखा हुआ है, और ऐसा महसूस हो रहा था कोई बड़ा पहाड़ मेरे राहों पर रखा गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ की वजह से पसीना पसीना हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। सामने एक प्याले में, बर्तन में कच्चा पानी और कच्चा कपड़ा रखा हुआ है, उस कपड़े को लेकर के, उस पानी को लेकर के अपने चेहरे पर छिड़क रहे हैं, अपने चेहरे पर छिड़क रहे हैं। मौत की सकरात के आलम की वजह से, सकरात की तकलीफ की वजह से अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर, और हज़रत आयशा अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पानी से, इसलिए कि ठंडा पानी गर्मी को बड़ा ठंडा करता है, जब बुखार होती है तो ठंडा पानी की पट्टी पेशाबी पर लगाई जाती है ताकि इंसान के जिस्म की गर्मी को ठंडा हो। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकरात के वक्त तकलीफ के लिए भाइयों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये जुमला निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक अकेला है। अला इन्ना लिल मौति सकरात, अला इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जुमला निकल रहा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मौत की सख्ती हकीकत है, मौत की सख्ती, सकरात की सख्ती से कोई बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, ये अंजाम है। आइए और एक बात मैं आपके सामने सुनाता हूँ। बड़ी बड़ी किताबें मौत की हकीकत को बयान करने पर अरबी ज़बान में और उर्दू ज़बान में लिखी गई हैं। आप जानते हैं हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े सहाबी थे, बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा जब तक जिंदा थे, ये हमेशा बोलते थे अपने बेटे से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने रिश्तेदारों से, ये कहते थे, काश मुझे कोई इंसान मिलता जो मौत की सख्ती को बयान करता, काश मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता जो मुझे मौत की सख्ती को बयान करता। कोई मिलने वाला नहीं। सकरात के आलम में कोई एक लफ्ज़ बात से नहीं निकलता। मेरे भाइयों, सकरात ये हकीकत है। हज़रत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमन्ना थी, काश कोई जिंदा इंसान, मरने वाला मुझे अपनी मौत की हकीकत बयान करता तो कितना अच्छा होता। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो इनके बेटे सर के पास खड़े हुए, अय अब्बू जान, आप ये कहते थे कि आपको कोई अगर मरने की हकीकत बयान कर दे, सकरात में क्या तकलीफ होती है बयान कर दे तो आपको ये अच्छा होता। अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, अब आप सकरात में हैं, आप बताइए आप सकरात को कैसे महसूस कर रहे हैं? भाइयों, हज़रत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बयान फरमाया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शुरूर उनकी किताब है उसके वाक़या नकल फरमाया है। हज़रत आमिर इब्न आस मौत की सख्ती को, सकरात के आलम को बयान करने मुझे और आपको इसको दामन में लपेट के घर ले जाने की जरूरत है ताकि हम अपनी मौत की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। हज़रत आमिर इब्न आस सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी के महबूब तरीन सहाबी और बड़े इबादत गुज़ार, तहज्जुद पढ़ने वाले, अल्लाह के सामने रोने धोने वाले, अल्लाह को मनाने वाले, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हज़रत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ बेटे
सकरात के आलम की तकलीफ को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सकरात में जो तकलीफ होती है उसे लफ्जों में, वर्डों में बयान नहीं किया जा सकता। सकरात के आलम की तकलीफ इंसान की ज़बान बयान नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ इशारे से मैं समझाता हूँ। उसके बाद समझाया, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी गर्दन पर रज़वा नामी पहाड़ रख दिया गया हो। मेरे अजीज भाइयों, मदीना मुनव्वरा में रज़वा नामी बड़ा पहाड़ है। पहाड़ अगर 10 केजी का पत्थर हमारी गर्दन पर रख दिया जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2 केजी का पत्थर हमारी गर्दन पर रख दिया जाए तो गर्दन के वाले नारे निकल जाए। अगर आप अपने आस कह रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी गर्दन पर रज़वा नामी पहाड़ रख दिया गया हो। और उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि मेरी सांस जो है ऐसी निकाली जा रही हो, मेरी सांस ऐसी निकाली जा रही है जैसे सुई के अंदर से मेरी सांसों को खींचा जा रहा हो। इतनी तकलीफ हो रही है। और आगे ये बात इरशाद फरमाते हैं, मुझे ऐसी तकलीफ हो रही कि मेरे पेट में कांटेदार ढालियां, कांटे की जो ढालियां है पेट में अंतड़ियों में डाल दी गई हो और कोई ताकत और आटे से खींच के निकाल रहा हो। मेरे भाइयों, इतनी तकलीफ सकरात के आलम में हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हो रही थी, जो उन्होंने अपने बेटे से कहा है, ये जनाजे जो मैयत हम सबको पैगाम देते हैं उस सकरात से। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, अब जमीन में जितने भी जिंदा है मेरे भाइयों, मुझे जो सकरात के आलम से गुजरना है, हर जिंदे को उस सकरात के आलम से गुजरना है। मेरे प्यारे हबीब ने कहा, सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जो सकरात से पहले, सकरात में जाने से पहले अपने तैयारी कर ले। और सकरात का आलम कब होगा किसी को मालूम नहीं है, इसलिए उलमा ने लिखा है 24 घंटा अपने आप को तैयार रखे, गुनाहों से पाक और साफ रखे। जब भी मौत आएगी तो इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में आएगी। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब भी हमारे गांव में जनाजा हो, जब भी हम किसी जनाजे में शरीक हो, अल्लाह ताला हमको उस जनाजे को देख करके हमें इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब ईमान वालों का खातिमा बिल खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सकरात की तकलीफ में शिद्दत के बजाय अल्लाह ताला हल्का पन नसीब फरमाए और अपनी खुसूसी रहमत हम सब लोगों पर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।